عاصم احول اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب قاریوں کی ایک جماعت شہید کر دی گئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ تک قنوت پڑھتے رہے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں سے زیادہ کبھی غمگین رہے ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1300۔ قریش نے جو حیان کے بیٹے ہیں نے بیان کیا، ان سے ثابت نے، ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو سیف لوہار کے یہاں گئے۔ یہ ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے رضی اللہ عنہ کو دودھ پلانے والی انا کے خاوند تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم رضی اللہ عنہ کو گود میں لیا اور پیار کیا اور سونگا۔ پھر اس کے بعد ہم ان کے یہاں پھر گئے، دیکھا کہ اس وقت ابراہیم رضی اللہ عنہ دم توڑ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسو سے بھر آئیں تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بول پڑے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ بھی لوگوں کی طرح بے صبری کرنے لگے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عوف، یہ بے صبری نہیں، یہ تو رحمت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ روئے اور فرمایا، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور دل غم سے نڈھال ہے، پر زبان سے ہم کہیں گے وہی جو ہمارے پروردگار کو پسند ہے، اور اے ابراہیم، ہم تمہاری جدائی سے غمگین ہیں۔ اس حدیث کو موسیٰ بن اسماعیل نے سلمان بن مغیرہ سے، ان سے ثابت نے، اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1303۔ عبداللہ بن وہب نے کہا، مجھے خبر دی عمرو بن حارث نے، انہیں سعید بن حارث انصاری نے، اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کسی مرض میں مبتلا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم کے ساتھ ان کے یہاں تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے تو تیمارداروں کے ہجوم میں انہیں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا وفات ہو گئی؟ لوگوں نے کہا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مرض کی شدت کو دیکھ کر رو پڑے۔ لوگوں نے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ سب بھی رونے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، اللہ تعالیٰ آنکھوں سے آنسو نکلنے پر بھی عذاب نہیں کرے گا اور نہ دل کے غم پر۔ ہاں، اس کا عذاب اس وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی طرف اشارہ کیا، اور اگر اس میں سے اچھی بات نکلے تو یہ اس کی رحمت کا باعث بنتی ہے، اور میت کو اس کے گھر والوں کے نوح و ماتم کی وجہ سے بھی عذاب ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میت پر ماتم کرنے پر ڈنڈے سے مارتے، پتھر پھینکتے اور رونے والوں کے منہ میں مٹی جھونک دیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1304۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے سالم نے، ان سے ان کے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے، ان سے عامر بن ربی رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے رہو یہاں تک کہ جنازہ تم سے آگے نکل جائے۔ سفیان نے بیان کیا، ان سے زہری نے بیان کیا کہ مجھے سالم نے اپنے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے خبر دی۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں عامر بن ربیہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خبر دی تھی، حمیدی نے یہ زیادتی کی ہے یہاں تک کہ جنازہ آگے نکل جائے یا رکھ دیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1307۔ سعید مقبری نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ کیسان نے، کہ انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میت چارپائی پر رکھی جاتی ہے اور مرد اسے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں تو اگر وہ نیک ہو تو کہتا ہے کہ مجھے آگے لے چلو، لیکن اگر نیک نہیں ہوتا تو کہتا ہے ہائے بربادی، مجھے کہاں لیے جا رہے ہو۔ اس آواز کو انسان کے سوا تمام مخلوق خدا سنتی ہے، اگر انسان کہیں سن پائے تو بے ہوش ہو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1314۔